السلام علیکم دوستو، ہارر سٹوری ہوں میں میرے تمام دوستوں کا ویلکم کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور جو چینلز پر نئے ہیں وہ بھی میرے چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو میرے تمام دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج میں جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ ہمیں عاطف نے اسلام آباد سے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں اور مجھے ایک گورنمنٹ والوں کی طرف سے روس جانا پڑا۔ میں جن دنوں کی بات ہے، تقریباً آج سے کہتے ہیں 10 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے گورنمنٹ والوں کی طرف سے روس جانا پڑا۔ تو میں روس میں مجھے گورنمنٹ کی ہی طرف سے ایک فلیٹ ملا جو آؤٹ سٹی تھا، یعنی کہ جتنے بھی آؤٹ سٹی کے سائڈ پہ جو بھی لوگ تھے وہ پاکستان سے ملازمت کے لیے روس جن کو جانا پڑتا تھا، انہوں نے ہمارے ایک سائڈ پہ ہی یہ سب فلیٹس رکھے تھے۔ باقی دوسرے لوگ بھی رہتے تھے جو روس کے ہیں، لیکن ہماری یہ ایک الگ ہی فلیٹس ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ روس میں عاطف کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برف باری اور ٹھنڈ پڑتی ہوتی ہی ہے۔ تو میری ایک یہ عادت تھی کہ میں جب بھی سوتا ہوں اور آدھی رات کو میں بیچ میں اٹھ جاتا ہوں، یا تو میں ٹہلنے نکل جاتا ہوں یا تو میں وہیں اپنے روم میں بیٹھ کر کوئی اسٹڈی وغیرہ کر لیتا ہوں۔ یہ میری شروع سے ایک عادت سی بنی ہوئی ہے کہ میں درمیان میں آدھی رات کو اٹھ جاتا ہوں۔ تو میں روس میں بھی یہی میرے ساتھ ہوا کہ میں جب بھی میری آنکھ کھلتی تو میں اٹھ جاتا تھا، تو باہر ٹہلنے کو نکل جاتا تھا، کیونکہ میں زیادہ دیر وہاں نہیں میں نے رہنا تھا۔ صرف گورنمنٹ والوں کی طرف سے میں ایک ہی منتھ کے لیے وہاں روس گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں باہر ٹہلنے کو نکل جاتا، تو میری ڈیلی کی یہ روٹین ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ٹہلنے کے لیے نکلا تو مجھے تب اتنے زیادہ لوگ نہیں نظر آئے اس دن، کیونکہ ایک تو آدھی رات کا بھی ٹائم تھا اور سردیاں بھی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے لوگ زیادہ گلتے ملتے نہیں ہیں اتنی جلدی، وہ تھوڑے شرمیلے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹہلنے کے لیے نکلا، تو میں نے دیکھا کہ ٹہلتے ٹہلتے میں کافی دور تک نکل گیا۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ آج میں کافی دور تک نکل گیا ہوں۔ تو راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو یہاں تک تو عورت نے مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ اس ٹائم بہت ٹھنڈ ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جب میں اس عورت کے پاس سے گزرا ہی تو اس عورت نے مجھے ہیلو کر کے بلایا۔ تو میں جب اس سے مخاطب ہوا تو اس عورت نے مجھ سے خود ہی ہائے ہیلو بولا، بات چیت جب شروع کی۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا کے لوگ زیادہ اتنی جلدی گلتے ملتے نہیں ہیں، شرمیلے سے ہوتے ہیں، لیکن اس عورت نے مجھے خود ہی بلایا۔ تو اس کا مجھے تھوڑی سی وہ عجیب سی لگی۔ عجیب وہ اس لیے لگی کہ اس کا میری طرف دیکھنا، سڈنلی مجھے بلانا، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو جب اگر میں اس سے کوئی سوال کرتا تو وہ میرے سوال کرنے سے پہلے مجھے جواب دے دیتی جو میں نے اس سے پوچھنا ہوتا تھا۔ اس چیز سے میں بڑا حیران ہوا، اور جب میں اس سے کوئی سوال وہ مجھ سے کرتی تو وہ عجیب سے سوال مجھ سے کرتی تھی کہ جس کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد میں چلا گیا گھر واپس، تو میں پوری رات نہیں سویا کہ یہ کون تھی، کس طرح کے سوال تھے اس کے۔ دوسرے دن سیم میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ وہ راستے میں مجھے ملی، تو پھر وہیں عجیب طریقے کے سوالات اور عجیب ایسے ہماری سلسلہ چلتا رہا ملاقاتوں کا۔ پھر مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا کہ میری بھی ایک عادت بن گئی اسے ملنے کی، ایک فرینڈ شپ ہماری ہو گئی۔ تو ایک دن جب اس نے مجھے بولا کہ میرا فارم ہاؤس ہے، لوکیشن اس نے مجھے سینڈ کی کہ ہماری پارٹی ہے تو آپ پارٹی پہ آؤ گے، تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے چھٹی لی تو میں نے اس کی لوکیشن پہ ڈائریکٹ چلا گیا، تو میں نے دیکھا وہاں بہت سارے لوگ تھے، میری ان سے بھی ہائے ہیلو ہوئی۔ یہ سیم اسی کی ہی طرح جیسے یہ تھی، تو اسی کی طرح سیم وہی لوگ تھے، جیسے کہ عجیب و غریب سوالات، عجیب طریقے سے دیکھنا،
تو میں نے سمجھا کہ نہیں، یہ رشیا کے لوگ ہی ہوتے ہیں ایسے. تو مجھے بہت زیادہ نا عجیب لگا. جب لیٹ نائٹ پارٹی ہوئی اور مجھے نیند آ گئی، میں سونے کے لیے چلا گیا، لیکن وہ پارٹی کرتے رہے. اس نے مجھے بولا بھی کہ تھوڑا رک جائیں، پارٹی ابھی ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، تو میں سونے کے لیے چلا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ میری نیند مجھے درمیان میں میری کھل جاتی ہے، تو میں پھر اسی ٹائم اٹھا. تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک پارٹی چل رہی تھی. تو ایک ہال سا تھا بنا ہوا، تو میں نے سوچا کہ شاید سبھی لوگ یہیں ہیں، ادھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. تو میں ہال کی طرف چلتا ہی گیا کہ میں نے دیکھا ایک انہوں نے آپس میں ایک دائرہ سا بنایا ہوا تھا، سب نے جو لوگ پارٹی میں موجود تھے. تو وہ میں نے دیکھا کہ لوگ کچھ پی رہے تھے، کچھ کھا بھی رہے تھے عجیب سے. تو میں نے دیکھا کہ تھوڑا کہ یہ کیا کھا پی رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بالٹی تھی، بالٹی میں ایک ریڈ کلر کا، میں نے سمجھا یہ کوئی شراب سا، لیکن مجھے وہ بلڈ سا لگا. اور جب میں نے دیکھا کہ ان کی بالٹیوں کے پاس کوئی گوشت پڑا ہوا تھا، کوئی لیکن وہ کچا گوشت تھا. میں یہ دیکھ کے مجھے چکر آنے لگ پڑے. میں پسینے میں بہت زیادہ بھیگ گیا، مجھے چکر آنے لگ پڑے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں گرنے ہی والا تھا کہ میں نے خود کو سنبھالا اللہ کا نام لے کر، اور میں نے نہ پیچھے دیکھا نہ آگے دیکھا. میں سیدھا پارکنگ کی جگہ گیا. ایک میں نے یہ بھی بات نوٹ کی کہ میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب تھا. وہ کھانے میں اور پینے میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ ان کو خبر ہی نہ تھی کہ میں ان کے بہت ہی پاس تھا. جب مجھے زیادہ عجیب لگا کہ یہ گوشت میں نے ان کو کچا کھاتے ہوئے دیکھا، اور ایک جیسے وہ ایک بلڈ کی طرح، خون کی طرح وہ چیز تھی، میں نے پیتے دیکھا. تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہیں. تو میں سیدھا پارکنگ والی جگہ جہاں میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی، میں نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا. میں سیدھا اپنے لوکیشن پہ اپنے فلیٹس کی طرف آ گیا. پوری رات مجھے نیند نہیں آئی. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں کس طرح بچ کے وہاں سے نکل آیا. مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب میں نے پہلے دن ہی نوٹ کیا کہ اس عورت کا عجیب دیکھنا، عجیب و غریب سوالات، اور میرے سوالات پوچھنے سے پہلے اس کا جواب دے دینا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا. میں نے تقریباً اس کے بعد میں پاکستان آنا چاہتا تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں دوبارہ پاکستان آ جاؤں، لیکن ابھی میرے دن باقی تھے کیونکہ ابھی میرا مہینہ نہیں گزرا تھا. تو میں 2-3 دن تو مجھے بخار چڑھا رہا. اس کے بعد میں نے اچانک سے پھر دوبارہ جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں اپنے دوست کو اب لے کے ٹہلنے کے لیے نکلتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت راستے میں کھڑی ہے. تو میں دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے کہ یہ تو وہی عورت کھڑی ہے. میں ڈر گیا. میرے ساتھ والا دوست مجھے کہتا ہے کیا ہوا؟ میں نے اس کو بتایا کہ یہ ایسے ہوا میرے ساتھ. تو جب میں نے سامنے دوبارہ دیکھا، جب اس سے میں بات بتا رہا تھا کہ وہ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن جب میں نے اچانک سے پیچھے کی طرف مڑنے لگا تو وہ عورت دوبارہ میرے سامنے آ گئی. یہ دیکھ کر کہ جیسے میں گرنے ہی والا تھا، تو اس نے مجھے بولا کہ اس رات کو تمہیں وہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہیے تھا جو تم نے دیکھ لیا. تو یہ جب اس نے بولا ہی تو میں یہ سن کے بے ہوش ہو گیا. تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے فلیٹ تک کیسے پہنچا. جو میرے ساتھ میرا دوست تھا، اس نے مجھے بولا کہ یار تم بے ہوش ہو گئے تھے تو میں تمہیں لے کر آیا تھا ادھر. تو میں نے اسے بولا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ تو کہتا ہے کہ تم خود ہی گر پڑے اور تم بے ہوش ہو گئے. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا تمہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی؟ تو وہ کہتا نہیں، مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آئی. تو یہ سب کچھ جب میرے کمپنی والوں نے جہاں مجھے انہوں نے گورنمنٹ والوں نے بھیجا تھا، یہ سب کچھ میرے ساتھ جو ہوا، میں نے ان کے ساتھ واقعہ شیئر کیا، تو انہوں نے مجھے پاکستان جلدی بھیج دیا. تو ابھی الحمدللہ میں اپنے گھر پہ ہوں، ٹھیک ہوں. تو ابھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں ایک لرز جاتا ہوں، ایک عجیب سی کشمکش میں ہو جاتا ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا، اور وہ کون سی مخلوق تھی، کون سی عورت تھی، اور جو میرے ساتھ دوست تھا اس کو بھی وہ نظر نہیں آئی. میں ڈر جاتا ہوں بہت زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میں ٹھیک ہوں.
تو کیسی لگی دوستو میری یہ کہانی، مجھے کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔